अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का नौजवान। मैं हूं हमजा ज़ेर और मैं हूं नजफ राजा। नाजरीन, रवां बरस आम इंतखाबात से कबल एक सर्वे के दौरान पाकिस्तान के 29% नौजवानों ने किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार किया और 54% नौजवानों ने आम इंतखाबात के दौरान अपने अपने हलकों की इंतखाबी सूरत हाल में दिलचस्पी लेते भी नजर आए। पाकिस्तान में 18 से 35 साल की उम्र के लोगों की बात की जाए तो इन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 68 लाख है, जो मजमूई तौर पर 44% हिस्सा बनता है, जबकि 2018 में नौजवान वोटर्स की तादाद 4 करोड़ 64 लाख थी। यानी 5 सालों के दौरान 1 करोड़ नौजवान वोटर्स का इजाफा हुआ है। नजफ, और हमजा, नौजवान आजकल बहुत परेशान है हालात से, अपने फ्यूचर को लेके महरूमियों का शिकार बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ सियासत से बहुत नाराज़गी है, बहुत शिकायत हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो यूट्यूबर्स हैं जो सियासी कंटेंट बनाते हैं, इसमें भी नौजवान दिलचस्पी तो लेते हैं, लेकिन नौजवान इस बात पर भी मायूस हैं कि मंशूर में बात की जाती है कि नौजवान हमारे साथ हैं, लेकिन नौजवानों की राय उनसे नहीं पूछी जाती। और उनका ये भी शिकायत है, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन मुल्क का कुछ नहीं बन रहा, कोई हल नहीं निकल रहा और मसले ही मसले हैं और कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ये सारे मामलात इनके साथ हैं। लेकिन हमने एक सर्वे करवाया इस हवाले से कि सियासतदानों ने नौजवानों को क्या दिया है। तो आइए सबसे पहले ये वॉक्स बॉक्स देखते हैं। नौजवान को कुछ भी नहीं दिया सियासतदानों ने। महंगाई इतनी बढ़ गई, करप्शन, और हम लोग को ना जॉब्स फैसिलिटी दे रही हैं, ना स्टडी फैसिलिटी इतनी अच्छी है हमारे मुल्क में। हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, एक तरह का मुल्क छोड़ने पर हमें मजबूर किया जा रहा है। नौजवान तो उनको दुआएं देते हैं, बद्दुआ तो हम दे नहीं सकते। ये कि मेहनत करनी चाहिए नौजवान को, मेहनत का सिला अल्लाह ताला भी देता है। सियासत ने नौजवान को कुछ नहीं दिया सिवाय धोखेबाजी। सियासत ने नौजवान को कुछ नहीं दिया, बेरोज़गारी दी है, हर लिहाज से तंग किया। ना कोई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो ज़्यादातर चाह रहे हैं कि हम बैरून मुल्क चले जाएं। सियासत ने आजकल इस टाइम दुनिया नौजवान को जलील और रुसवा कर दिया। कुछ भी नहीं, इस टाइम पाकिस्तान के हालात देख लें आप। गरीब आवाम मर रही है, भूखी मर रही है। जो सियासतदान है वो अपने सिर्फ पेट को देख रहे हैं, भूख जो गरीब लोग उन्हें नहीं देख रहे। सियासत ने नौजवान की हर सियासी ज़रूरियात को भी पूरा किया। ये हमारे लिए ये सक्सेस पूरी की उन्होंने। और यहाँ हमारी वालदा आई है, उनका जो मसला था वो हल कर है। हम दुआ कर सकते हैं इनके लिए, इन्होंने जो भी किया बेहतरीन के लिए और हमारे लिए फ़ायदा है। सियासत ने नौजवान को कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो भी नौजवान बढ़ा रहा है वो चाहता है मैं बैरून मुल्क चला जाऊं, क्योंकि उसको अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। लोगों का इस बारे में क्या कहना था आपने जान लिया है। और नजफ, देखा है लोग बहुत मायूस हैं, नौजवान पुर उम्मीद नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो गिला करते हुए ज़्यादा दिखाई दिए हैं। क्या कह रही हैं आप? गिला भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरिट पे चीज़ें नहीं हो रही, निज़ाम से परेशान है, उसके कहीं ना कहीं ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई जा रही है। बहुत से मसाइल हैं हमजा, लेकिन हल नहीं मिल रहा। तो इस हल को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हमने ये प्लेटफॉर्म सेट किया है नौजवानों के लिए, अपनी यूथ के लिए। और इस प्रोग्राम में हमारे पास यूथ भी बहुत सारी है और जाने के इनके मसाइल, डायरेक्ट इनसे बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। यूथ काफ़ी चार्ज दिखाई दे रही है। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा वन बाय वन कि आप लोग सियासतदान और सियासत से मुतमईन हैं? आई थिंक सो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी। आप मुतमईन हैं? अ बिग नो। और मेरा छोटा सा ये भी क्वेश्चन है कि जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अभी हमारे कंट्री में है, तो अगले कितने सालों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने कंट्री में जॉब या बिजनेस करना चाहेंगे? Exactly, बिल्कुल इस पर बात करेंगे। आप मुतमईन हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, मैं न्यूट्रल हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। मैं मुतमईन हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उन्हें अभी काम करने दें। हॉस्पिटल में ये इनके जो उनसे दवाइयाँ फ्री हैं, उसके बाद रोटी इनकी सस्ती की है और काफ़ी माशाल्लाह काम है। नेक्स्ट। उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी हाँ जी। मुतमईन है? जी नहीं सर, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है 2013 से 2018 तक PMLN की गवर्नमेंट थी, और उसका अगर हम कंपैरिजन करें, कुछ लोग ये मतलब तनकीद करते हैं कि PDM की जो गवर्नमेंट थी 2022 में आई, उन्होंने उसमें क्या किया, उसको एक साइड पर रखें। वो एक खिचड़ी पकी हुई थी, वो एक गवर्नमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट वो होती है जो 2/3 अक्सरियत से आए। PMLN ने जो काम किए हैं यूथ के लिए वो आप सबको पता है, और अभी भी जो हो रहे हैं वो भी आप सबके सामने है। आगे नेक्स्ट बताइए।
मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा उस पर इस बात डिटेल में से। जाएंगे, लेकिन अभी आप डिटेल में नहीं मुतमिन हैं या जाएंगे, नहीं? हम अगर कोई बताएंगे चीज़ मुतमिन है नहीं अगर है। कोई चीज़ 75 साल में सेट नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि आगे ठीक है, भी आप मुतमिन हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा नजफ, ऐसे आप देख रही हैं ज़्यादातर लोगों की तादाद जो है मुतमिन नहीं है, सियासत से भी और सियासतदानों पर भी। इसी पर हमारे साथ पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फ़ाज शहबाज साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के फोकल पर्सन हैं पंजाब से, और साथ ही साथ सदर यूथ असेंबली भी रहे हैं। फ़ाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और इसके साथ हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा कैसर शरीफ साहब हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में यूथ को प्रेजेंट करते रहे हैं, यूथ के मसाइल को हल भी किया है, बेहतर अंदाज से जानते भी हैं, गौर व फिक्र भी करते हैं। तो आज इनसे बहुत सारे सवालात हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत से सवालात आपके दिलों में होंगे, नौजवानों ने भी सवालात किए हैं सर, वो सियासत से भी मायूस हैं, सियासतदानों से भी मायूस हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया हमज़ा और नजफ़, और ख़ुसूसी तौर पर सुनो न्यूज़ का शुक्रिया कि जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस पर यूथ को मौका मिले, सियासतदानों को भी मौका मिले अपनी बात करने का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सबसे पहले तो ये, दूसरा ये जो 19 लोग यूथ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये तकरीबन 13 करोड़ यूथ की रिप्रेजेंटेशन है आपके शो में। बिल्कुल। और मैं इन सब की बड़ी कदर करता हूँ, और इनके जो कमेंट्स हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि हमारी जो यूथ है, और ये बहुत बड़ा ख़जाना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है। 65% तकरीबन यूथ है। तो बहुत अच्छा होता है कि यहाँ पर 4 लड़कियों की बजाय इनकी तादाद आपस में बराबर होती, जो कि अगर आप सर्वेज़ करें तो ख़वातीन की और हजरात की तादाद जो है जिस रेशो से है उसी रेशो से यहाँ भी लेकिन सर अच्छी बात ये है कि ये नौजवान 64% तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ये चाहती है कि ख़वातीन को, फीमेल्स को भी उतना ही एम्पावर किया जाए, उनकी बात भी उतनी ही सुनी जाए जितनी कि हम मेल सेक्टर की सुनते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो सवालात उन्होंने किए ये बिल्कुल ठीक हैं। देखें, 16 रुपये की रोटी अगर कर दी गई है, लेकिन अगर पंखा चला के वो खाई जाए तो वो 60 रुपये की पड़ती है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। जमात इस्लामी ने किसानों के जो मसाइल थे, गंदम के जो मसाइल थे, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बम्पर क्रॉप आने वाली थी, उस वक्त अगर गंदम को इंपोर्ट किया गया, $1 अरब जो है उस वक्त लगा दिया गया, जिस वक्त हमें $1 डॉलर के लिए हम दीगर ममालिक से जाके पैसे मांग रहे थे। तो ये इस डिसीजन पर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, बात की, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस पर एक कमेटी भी बनाई, लेकिन कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान भी आया। जमात इस्लामी चाहती थी कि कौम को, अवाम को, यूथ को बताया जाए कि इसके पीछे असल में मसला है क्या और किसने ये किया, और ये चीज़ अभी तक नहीं आई। किसानों को उनकी गंदम जो है वो उस तरह ना ख़रीदी गई, और हालात आपके सामने है। जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब ने यहाँ लाहौर में एहतजाज भी किया, धरना भी दिया। किसके लिए दिया? हमारी इस यूथ के लिए दिया, 25 करोड़ आवाम के लिए दिया, और बिलखसूस किसानों के लिए दिया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि ये जो बिजली के बिल 18 टैक्स हैं, और 13 टैक्स तो वो हैं जो आपसे लिए जा रहे हैं डायरेक्टली बिल के ज़रिए। 5 टैक्स वो हैं जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो हैं, जिस तरह लेस्को है, गैपको है, मेपको है, फेस्को है, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनी है वो ले रही हैं। तो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये टैक्सेस जो हैं ये जुल्म है। फ़ाज़ साहब, आप क्या समझते हैं, नौजवानों के जो मसाइल हैं ये जायज़ हैं, दुरुस्त हैं? सबसे पहले तो मैं सुनो न्यूज़ की जो ये काविशें मैं सराहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में नौजवानों की तरफ से बहुत ज़्यादा मायूसी है, और उस आलम में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं जो क्वालिफाइड सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं, जो बाकी तमाम चीज़ों का अहाता करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों का गिला और जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल जायज़ है, और इनके सवालात और जो इनके कमेंट्स थे वो बिल्कुल मैं समझता हूँ वो दुरुस्त हैं। लेकिन मैं इसके अलावा ना कुछ चीज़ों का अहाता करता चलूँ कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में हम पहली मरतबा पंजाब के अंदर 2012 में यूथ पॉलिसी लेकर आए। हम पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जिसने वार्ड से लेकर यूनियन काउंसिल, फिर उसके बाद तहसील, ज़िला, डिवीज़न और पंजाब की सतह पर टैलेंट हंटिंग की, जिसमें ना सिर्फ स्पोर्ट्स की खेलें मौजूद थी जिसे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सराहा, बल्कि उसके साथ साथ फ़नून लतीफ़ा की जितनी महारतें हैं, ख़ास तौर पे फ़न तकरीर है और आपकी लिखने की महारतें हैं, इस तरह की जितने भी मौज़ूआत थे इसको हमने सबसे पहले हाईलाइट किया।
اب بھی جو ہم کام کر رہے ہیں بہت سے محاذوں پہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کا پاکستان میں جہاں پر وہ مقدمہ ہے اس کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اقوام عالم میں بھی داستان فراست کو سنہری لفظوں میں تحریر کریں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کیا کر رہا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 2013 سے لے کر اب تک ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو اور کسانوں کو قرضہ جات دے چکا ہے, اور آپ نے اس کا دیکھا کہ اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے. پھر ہم نے 2022 میں پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈ شروع کیا, جس کے تحت ہم نے 2 ملین تک انڈیویجولز کو دیے, اور اس کے بعد جو سٹارٹ اپ تھے اور وینچر کیپٹلسٹ تھے, آج وہ دنیا میں مثالیں موجود ہیں. آج وہ سلیکان ویلی میں بہت اچھا ایک ریونیو بنا رہے ہیں, اور وہ پاکستان کا بھی فخر ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ 75 سالوں میں کچھ نہیں بدلا, تو انہی نوجوانوں میں سے عرفہ کریم, حزیر اوان, مہروز کاشف, نائلہ کیانی جیسے نوجوان نکلتے ہیں. میں گزشتہ 9 سال سے نوجوانوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. نوجوانوں کے اندر مایوسی تو ہے, لیکن جب میں کام کرنے نکلتا ہوں تو مجھے 5% نوجوان ولنگ نظر آتے ہیں کام کرنے کے لیے. باقی 95% نوجوان شکایات کا انبار لگاتے ہیں, اور ان 5% میں سے بھی جو 5% بات کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے, اس میں سے بھی آخر تعداد 2% رہ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں, مایوسی ضرور ہے, لیکن ہم نے اچھا پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم اپنے اخبارات نہیں پڑھتے, ہم کتابیں نہیں پڑھ رہے, ہم جو اپنی سکل ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھیں نا کہ پاکستان میں بھی اب جب پوسٹ کووڈ ورلڈ کی ہم بات کریں تو کتنے زیادہ کورسز ہیں. دنیا کی تمام ٹاپ یونیورسٹیز کے کورسز پاکستان میں آ گئے ہیں, لیکن ہم پھر بھی سکلز پہ بات نہیں کریں گے. ورلڈ اکنامک فورم بتاتا ہے کہ جی 2025 تک آپ کی کون سی سکلز بہتر ہیں, نیگوسیشن, میڈیشن, آربیٹریشن, لیکن ہم اس پہ کام نہیں کرتے. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی آج کے جب ڈیجیٹل ایڈاپشن ہو گئی ہے, ٹیک ایڈاپشن ہو گئی ہے, تو آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنی سمت کو بہتر کرنا ضروری ہوگا. بالکل ٹھیک, آپ نے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا, لیکن نوجوانوں کی وہی شکایت ہے کہ ہم اسکل تو امپروو کر لیں لیکن اپرچونیٹیز نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. اچھا کیسر صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ کی جماعت جو ہے ہمیشہ مقبول رہی ہے نوجوانوں میں, لیکن کیا وجہ ہے پھر بھی آپ کو ووٹ اتنا نہیں ملتا؟ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو پہلا گول ہے جو انہوں نے اپنی ٹیم کو دیا ہے, جس پر جماعت اسلامی لگ گئی ہے, وہ آنسو جو غم کے آنسو ہیں, جو مایوسی کے آنسو ہیں, جو تکلیف کے آنسو ہے, جماعت اسلامی آپ سے یہ وعدہ کر رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم ان آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کیسے کریں گے کہ ہم دیکھیں گورنمنٹ میں نہیں ہے, فہد صاحب جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کا انیشیٹو ہے, نوجوان ہے, اسکلفل ہے, ایکسپیرینس ہے, ان کو منسٹر ہونا چاہیے, اختیار ہونا چاہیے, ان میں اتنی انرجی ضرور ہے. لیکن اب دیکھیں ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان پر کوئی انویسٹ کرتی ہے یا دائیں بائیں لگی رہتی ہے. بہرحال میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو نوجوان کا معاملہ ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہم نے پھر بھی بنو قابل کے نام سے کراچی میں ہزاروں میل اور فیمیل سٹوڈنٹس کو اسکلفل کیا ہے, آئی ٹی کے ریلیٹڈ ان کو ٹریننگ دی ہے. آج وہ پاکستان کے لیے ڈالرز کما رہے ہیں, آج وہ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, آج وہ اپنے شہر کو سرو کر رہے ہیں. اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں مایوس نہیں ہوں, یہ ملک آپ کا ہے, آپ نے سنبھالنا ہے, آپ نے اس کو چلانا ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں یہ فضا پیدا کرے گی اور حکمرانوں کو مجبور کرے گی کہ وہ آپ کے لیے نوکریوں کا بھی بندوبست کریں, یہاں کرپشن کا بھی خاتمہ ہو, یہاں بدامنی کا بھی خاتمہ ہو, اور یہاں پر یہ جو فرسٹریشن کی بات فہد بھائی کر رہے تھے اس کو بھی کم کیا جائے. یہ جو نشے کی طرف لوگ جا رہے ہیں, یہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ سارے سرویز ہم کروا رہے ہیں تاکہ ہم ایسی پالیسی لے کر آئیں کہ یہ نوجوان آگے بڑھے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آئیں. یہ واحد جماعت ہے جس میں مکمل جمہوریت ہے, آپ بھی قیادت کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے. ابھی ہمیں ایک شارٹ بریک لینی ہے اور آپ دیکھتے رہیے یوتھ پاکستان. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ پاکستان. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فہد شہباز صاحب موجود ہیں. فہد بھائی, بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں, خاص کر نوجوانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, نوجوانوں کی نمائندگی ہم کرتے ہیں, تو نوجوانوں کے دلوں میں جو پہلا سوال ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اقتدار میں آنے سے پہلے کہتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, دودھ کی نہریں بہا دیں گے, یہاں تک کہ 200 یونٹ تک بجلی بھی مفت فراہم کی جائے گی. اور جب وہ نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں. آپ کی قیادت نوجوانوں کے لیے کیا کرنے جا رہی؟ دیکھیے, یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جب کسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں نا, تو ووٹ سے پہلے اس جماعت کا منشور نہیں پڑھتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا فالوور ہے یا اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے, تو اس پہ سب سے پہلے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا منشور پڑھے, اور منشور کے بعد جو اس کے آگے سب ایک برانچ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی
ٹیکنالوجیکل ایڈاپشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس چیپٹر پر عبور حاصل کر لے. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ ہم جب بھی آتے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت وہ آنے سے پہلے کوئی اور دعوے کرتی ہے اور آنے کے بعد ان پر پورا نہیں اترتی, تو پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو 2013 کے منشور میں اور جو 2024 کے عام انتخاب کے منشور میں جو باتیں کی تھی اس کی امپلیمنٹیشن, اور جو 2013 کے منشور میں میں صرف یوتھ چیپٹر کے حوالے سے بات کروں گا, ان تمام باتوں کو ہم نے 100% مکمل کیا. اور اس کے ساتھ جو 2024 میں ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں میں چند چیزہ باتوں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں جو نوجوان ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے روزگار کا نہ ملنا. تو اس میں ہم 3 چیزیں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیفٹیک کے تحت اس وقت پاکستان میں جو انڈر ٹریننگ طلبہ ہیں ان کی تعداد 54,000 ہے. ہم اس وقت پرائم منسٹر جو پورٹل بنانے جا رہے ہیں, ہم اس وقت پرائم منسٹر انٹرنشپ پروگرام لانچ کر چکے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 لیپ ٹاپس کی اسکیم چل رہی ہیں. ایک تو وہ جو میرٹ کی بنیاد پر آتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ہم لے کر آ رہے ہیں لیپ ٹاپ فار آل. مثال کے طور پر اگر کسی نوجوان نے ڈیٹا کے حوالے سے, بگ ڈیٹا یا بلاک چین کے حوالے سے اس کو ایک مخصوص قسم کا لیپ ٹاپ چاہیے جس کی قیمت تقریباً 4.5 لاکھ ہے, تو اس کو 4 سال کا بلا سود قرضہ دیا جائے گا جس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا, کوئی مارک اپ نہیں ہوگا. اگر کسی کو 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ ریکوائرڈ ہے تو اس کو وہ بھی ملے گا. تو ہماری کوشش ہے کہ جب پاکستان 2024 میں دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور خاص طور پر ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کر رہا ہے, تو ہم یہ جتنے بھی لوازمات ہیں اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی یوتھ کو بینیفٹ کر سکیں. سب سے پہلے پاکستان ہوگا, پھر اس کے بعد سیاست ہوگی, کیونکہ اگر پاکستان نہیں ہوگا تو سیاست بھی نہیں ہوگی اور ریاست بھی نہیں ہوگی. اچھا فہد صاحب, بڑے سادہ سا سوال ہے کہ مہنگی تعلیم اور بے روزگاری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اکثر نوجوانوں کو یہی شکایت ہے, اور جب اس کی بات کی جاتی ہے تو آپ کی پارٹی اکثر یہی بات کرتی ہے کہ ہم نے لیپ ٹاپ دیے اور لیپ ٹاپ دیے. اس کے علاوہ کیا کیا جو ان تک پہنچا؟ دیکھیں, اس کے علاوہ ہم نے نوجوانوں میں لاکھوں کی تعداد میں پیف کا ایک پروجیکٹ شروع کیا. اب جو وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا, اب وہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن گیا ہے. اور جو اسٹیٹ آف دی آرٹ تعلیم کے لیے دانش اسکول کے بچے اس CSS کے امتحان میں 5 ایسے بچے جن کا تعلق دانش اسکول سے تھا, جو دانش اسکول سے پڑھے ہیں, وہ آج پوزیشنز لے کر بیٹھے ہیں. فہد صاحب کا یہ پورشن نہیں ہے, لیکن میں نہیں سے کہوں گا کہ پیغام دیں آگے. سی ایم صاحبہ سے کہیں کہ بلدیاتی انتخاب کرائے, نئے لوگ. جو کہ بہت ضروری ہے. جن طلبہ یونینز کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا حصہ بھی تو یوتھ نے بننا ہے نا. یوتھ ہمارے ساتھ. ایک اور سوال لے لیتے ہیں یوتھ سے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں وہ الیکشن سے پہلے تو بہت وہ عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے, ہم یہ پالیسیز لانچ کریں گے, جیسے عمران خان صاحب لائے, PMLN لاتی ہے, MQM لاتی ہے, پیپل پارٹی لاتی ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پالیسیز لائیں گے, وہ پالیسیز لائیں گے, لیکن جب اگینسٹ جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو اس کے برعکس ہوتا ہے, آپ کی پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی. تو کیا ہم آپ سے بھی یہی گمان رکھیں کہ آپ بھی انشاءاللہ چینج ہو جائیں گے؟ جی سر, بہت سخت سوال ہے ویسے. دیکھیے نہیں, آپ ہم سے بہت اچھا گمان اس لیے رکھیں کہ ہم جہاں بھی آئے ہم نے ڈیلیور کیا. ہم کراچی کے میئر کی حیثیت سے آئے, نعمت اللہ خان صاحب, پورا کراچی گواہ ہے, جو ہمارے سیاسی حریف ہے وہ بھی گواہ ہیں کہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام, سب سے بہترین کام انہوں نے کیا. سر یہ تو ہر جماعت کہتی ہے. نہیں, ہمارا آج بھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ اپنا گوگل کر لیں, اس سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ ہمارا نہیں ہے. اسی طرح KP میں سراج الحق صاحب سینئر منسٹر بنے. یہ جو پنجاب کہتے ہیں نا جی کہ تعلیم فری کی ہے, سب سے پہلے انہوں نے تعلیم فری کی. سب سے پہلے انہوں نے ایمرجنسی میں علاج جو ہے وہ فری کیا. سب سے پہلے انہوں نے طالبات کی تعلیم پر بات کی. خواتین کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں ہنرمندی کی طرف وہ لے کر آئے. ہم صرف نعرے اور اعلانات نہیں کرتے, ہم تو حکومت میں رہے بغیر اگر لاکھوں نوجوانوں کو الحمدللہ ہنر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہنر دینے کے بعد ان سے کہہ رہے ہیں کہ خود کفیل ہو جاؤ, کماؤ, بنو قابل. آج بھی پشاور میں ہو رہا ہے, کراچی میں ہو گیا, پورے پاکستان میں ہو گیا. انشاءاللہ آپ ہم سے اچھا گمان رکھیں. ہاں جی بتائیے, آپ کا سوال ہے. میرا PMLN سے ایک کویسچن ہے کہ سر اقتدار میں آنے کا حق صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہے, باقی آپ کے سامنے ہے اور کسی کو موقع نہیں مل رہا. اور سیکنڈ میرا یہ ہے, کہا جاتا ہے جمہوریت, جمہوری نظام, ایک پارٹی جب جلسہ کرنے کا کہتی ہے تو اس پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کیونکہ دہشت گردی ہوگی, حملہ ہوگا. تو کیا صرف اس پارٹی کے آنے سے ہی حملے ہوتے ہیں یا دہشت گردی باقی پارٹیز بھی جلسے کرتی ہیں, تو ان کو کیوں آپ لوگ روکتے ہیں کہ وہ جلسہ نہیں کرے گی؟ دیکھیں جی, اقتدار میں آنے کا حق کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے جو شہری ہیں جن کی عمر 18 سال سے لے کر آنورڈ ہوتی ہے,
اس بات کا فیصلہ وہ کرتے ہیں. اور پاکستان میں 2048 تک جو یونائٹڈ نیشن ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ اقتدار میں کون آئے گا, لیکن سر یوتھ نے فیصلہ کیا نا, اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ووٹ ملے تھے, ہم اقتدار میں نہیں آئے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 75 سال سے جو سیاسی جماعت الیکشن ہار جاتی ہے, الیکشن ہار جاتی ہے, وہ اس طرف چلی جاتی ہے. ان کے سوال سے پہلے سوال لے لیتے ہیں سر, پھر آپ کے پاس سوال لے لیتے ہیں. سر آپ کی ہی گورنمنٹ نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے, ڈیموکریسی تو کہیں ہے ہی نہیں. فارم 45, فارم 47 اور پھر جی ہماری سی ایم صاحبہ آپ کے سامنے یہ ابھی ایشو ٹرینڈنگ چل رہا ہے. ٹرینڈنگ ایشو کیا چل رہا ہے کہ جی آپ کو پیسے دے کے آپ ہماری خدمتوں کے, ہمارے کام کے بارے میں آپ بولیں, آپ کے سامنے ہے. اس کے بارے میں آپ کیا میں پہلے آپ کے سوال سے پہلے ان کے سوال کی طرف, جو انہوں نے بات کی نا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی, جو ان کا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ انہوں نے خود ملتوی کیا ہے. اور دوسری بات ہے ہماری نا جو ایک میموری ہے نا ہمارے نوجوانوں کی ایک تاریخ کی, وہ بڑی کمزور ہے. یہ نشان جو لے لیا گیا اس پہ بات کی جا رہی ہے, یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 1999 میں جب مشرف صاحب اقتدار میں آئے مارشل لا لگا کے, پاکستان کے آئین کو توڑ کے, تو اس کے بعد کتنا ایک جماعت کے اوپر ظلم ہوتا رہا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 2018 سے 2022 میں نیب کے کتنے جعلی مقدمات بنائے گئے. شہزاد اکبر جیسے لوگوں کو یہاں پہ بلا کے کس طرح سے جعلی مقدمات بنائے گئے. یہ جماعت ایک بہت بات کرتی ہے, جیسے ہم ساری یوتھ ہی ماشاءاللہ سے بیٹھی ہوئی ہے اور یوتھ کے بارے میں ہی بات ہوتی ہے کہ وہ فلاں پارٹی آئی, اس نے آ کے یوتھ کو بدتمیز کر دیا, بدتمیزی ہو گئی. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کسی بندے نے شعور دیا ہے اور پھر آپ اپنے حق پہ بول رہے ہو, جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ہم اپنے حق پہ بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ کی پارٹی میں سے کسی کے سامنے اس طرح کے کویسچنس کیے جاتے ہیں تو وہ اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو بدتمیز کر دیا ہے. تو یہ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ بدتمیز؟ میں تو آپ کے تمام سوالات کے جواب بڑی خوشی سے دے رہا ہوں, اور میں آپ کی تمام جو آپ کے رائے ہیں, تمام اختلافات ہیں, میں اس کا احترام کرتا ہوں. دیکھیں ہر سیاسی جماعت میں کچھ انڈیویجول ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس بات کا جو ایک لیبل ہے ایک کسی پوری جماعت پر نہیں لگا سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب ہمارے نوجوان سیاستدان آ رہے ہیں, ہمارے نوجوان پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں, وہ نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں سوشل میڈیا پر. اب میں آپ کو بات بتا دوں کہ گزشتہ ایک ماہ میں جو میری بطور فوکل پرسن پنجاب پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 117 ایکٹیویٹیز ہوئیں, جن تمام لوگوں نے مجھے رابطہ کیا لنکڈ ان کے تھرو, انسٹاگرام کے تھرو اور واٹس ایپ کے تھرو, تمام لوگوں تک ہم پہنچے. اور میں نے اپنے دفاتر کے اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ہم نے دروازے نوجوانوں کے لیے کھولے ہیں. ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں. سر دیکھیں میری بات سنیں, سر دروازے نوجوانوں کے لیے کھولنا ایک الگ چیز ہے, ان کے مسائل کی حل کرنا ایک الگ چیز ہے. یہاں پر مجھے جملہ مکمل کرنے دیں. تو میں یہاں بیٹھے تمام نوجوانوں کو دعوت دوں گا کہ آپ لوگ آئیں. اگر آپ کے پاس کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس پہ ہم مل بیٹھ کے کوئی کوالیفائڈ سولوشنز نکال سکتے ہیں اور کچھ ایسی پروگریس کر سکتے ہیں جس میں پاکستان بہتر طرح سے اقوام عالم میں اپنی داستان فراست رقم کر سکتا ہے, تو آپ لوگ آئیں, ہم مل کر کام کریں گے. ہم اکیلے کام نہیں کریں گے. پاکستان کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ ہم نے امپاور کیا. آپ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے یوتھ پالیسی ہم لے کر آئے ہیں. پوری یوتھ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے, بس یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں وہ ویسا انوائرمنٹ نہیں دیتے, ویسے چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے, اس لیے کام نہیں ہوتا. ہم آپ کو غلط نہیں کہہ رہے, ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ویسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہمیں یہ نہیں ہے جس کی بھی حکومت ہے, ہمیں تو اپنا فیوچر اچھا کرنا ہے اور پاکستان کے لیے ہی کچھ کرنا ہے نا. آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے, آپ نے اس میں اپریشیٹ کر سوال لے لیتے ہیں. سر اگر آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی بات کی 1999 کی بات کی, تو سر اس کے بعد جب 2013 میں آپ دوبارہ آئے تو پھر آپ کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا. پھر اب جب آپ دوبارہ آئے, جب ابھی آپ وہ سر کھچڑی وہ پوری گورنمنٹ تھی جس میں پی ڈی ایم کہتے ہیں, اس کے بعد جب آپ سر اب دوبارہ آئے ہیں فارم 45 فارم 47, اس کے اوپر بھی سر اب ایک مخصوص طبقے کے ذریعہ ہے
آپ کا جو نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا, آپ دوبارہ پھر اسی نعرے کی طرف واپس گئے کہ آپ نے کہا نہیں ہم 99 کے ذریعے جیسے نکالے گئے ہم ویسے ہی دوبارہ اقتدار میں آئیں گے, ویسے کوئی بندہ آ نہیں سکتا. اچھا مختصر سا کمنٹ اگر مجھے کرنے دیں کیسر بھائی, اگر مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے پہلے یہ بتائیں نا کہ یہ بات آپ طے کر لیں کہ جب کوئی ایک شخص کو صادق امین قرار دیتی ہے عدالت تب آپ کہتے ہیں یہ عدالت ٹھیک ہے, لیکن جب اسی شخص کو سزا ملتی ہے تب آپ کہتے ہیں یہ عدالت غلط ہے. تو پہلے آپ اپنے ایک معیار کو قائم کر لینا کہ آپ کا معیار کیا ہے. آپ کا معیار وہ عدالت ہے یا آپ کا معیار وہ الیکشنز ہیں؟ بہت زبردست آپ نے بات کی. دیکھیں یو کے میں انتخابات ہوئے, نہ وہاں چھٹی تھی, نہ وہاں فارم 47 تھا, نہ 45 تھا. گورنمنٹ آئی, ہارنے والے نے ہار مانی, جیتنے والے نے جیت کو قبول کیا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں کیا تھا, ہمارے ہاں انٹرنیٹ بند تھا, تمام ٹیکسی سروسز, ٹریولنگ کی سہولیات بند تھیں. ووٹ کہاں پہ ہے, کیسے ہے, اب ڈیجیٹل کسی کو ایکسیس نہیں تھی, اور عجیب و غریب فنومینا تھا. اور رزلٹ جو ہے شام میں اور تھا, رات میں اور تھا, صبح جو ہے رزلٹ کچھ اور تھا. آپ یو کے کی بات کر رہے ہیں, 400 سال ہو گئے ہیں سر ان کی جمہوریت, ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں. میں آپ کو عرض کرتا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے جو سوال ہیں یہ بالکل ویلڈ ہے. یہ عوام کی آواز ہے, یہ 13 کروڑ نوجوانوں کی یہ نمائندگی 19 لوگ کر رہے ہیں. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. میرا آپ سے یہی کویسچن ہے کہ آپ کے ساتھ اتنی زیادہ یوتھ انگیجڈ ہے پورے پاکستان میں, حالانکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے یوتھ, لیکن آفیشیل لیول پہ جو ہے نا یہ جماعت اسلامی کی جو یوتھ ہے, اسلامی جمعیت طلبہ, وہ زیادہ ایکٹیو ہے. کیوں آپ کے اندر فیئر ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سامنے سے آ کے نہیں وہ کرتی؟ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے, جماعت اسلامی کا بڑا واضح موقف ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں واپس جائیں اور عوام کو اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرنے دیا جائے. ہمارا اب بھی یہ موقف ہے کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے, کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں نا جی نیا انتخاب کروا دیا جائے اور یہ کر دیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ مرتب کیا جائے اور جس کی حکومت بنتی ہے اس کو ایوان میں لایا جائے. اب آپ مطمئن ہیں؟ فارم 45 والی بات تو ٹھیک ہے, تو آپ اس کا کوئی سلوشن نکالیں نا. یہ تو دیکھیں حمزہ صاحب, ہماری جتنی بھی پریس ٹاکس ہیں, ہم 12 تاریخ کو 12 جولائی کو اسلام آباد کے اندر دھرنا دینے جا رہے ہیں. کیوں دینے جا رہے ہیں؟ ہمارا مقصد ووٹ تو, الیکشن تو بہت دور ہے. ہمارا مقصد جو ہے جماعت اسلامی کا اتحاد جو ہے وہ عوام کے ساتھ. عوام کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے, یوتھ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے, خواتین کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم اس کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. اور ہم یہ مطالبہ بار بار کریں گے, مجبور کریں گے. اس میں میرا سوال یہ ہے کہ ایجوکیشن کو ہم نے بہت زیادہ ریلیٹ کر دیا ہے نوکری سے, کہ ہم نے جا کے جابز ہی ایکوائر کرنی ہے, کہ ہم نے کسی کے انڈر ہی کام کرنا ہے ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ اسٹارٹ اپس یا بزنسز کو کیوں نہیں فلورشمنٹ دیتی, کیوں انہیں رائٹس نہیں دیتی, یا ان کے حوالے سے فسکل پالیسیز کیوں نہیں انٹروڈیوس کرائی جاتی کہ وہ آئیں, وہ آ کے اپنے بزنس کو فلورش کریں, جس سے جابس آٹومیٹکلی کریٹ ہوں. یہ جو 1 کروڑ عوام جو بے روزگار بیٹھی ہے, میرے خیال میں اس کا یہ ایک سمپل سولوشن ہے. تو کیا جو لیڈرز بیٹھے ہیں ان کے یہ دماغ میں نہیں آیا کہ ہم اپنی یہ جو ہم نے جیسے ٹریڈ کی بات کریں کہ ہم ٹیکسیشن لگا دیتے ہیں, ہم اپنے جو ہماری آرگنائزیشن جو چل رہی ہیں جو انڈر رننگ ہے, ہم ان کو سوال آ گیا, شارٹلی جواب دیجیے گا. میں بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں, UMT سے. جواب دینا چاہوں گا. ویسے میں اس کا پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیں جی, کچھ چیزیں جو ہیں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور اس کا ہمیشہ ڈگری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک نظام ہے اس کے اندر ہم صرف ڈگریز کی طرف چلتے ہیں اور ڈگریز کے ساتھ ایسی انٹرنشپس اور ایسی تمام لوازمات پورے نہیں کرتے جو اس کو نوکریوں کی طرف ٹورڈ لے جائیں. تو ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیفٹیک کے تحت ہم نے پورے پاکستان میں ٹریننگز کا ایک جال بچھایا ہے, اور یہ ٹریننگ جو ہے یہ پرانی تکنیکوں پہ نہیں ہے, بلکہ اس میں یہ AI کی اور بگ ڈیٹا اور بلاک چین اس طرح کی تمام جو نئی ٹیکنیکس ہیں وہ شامل ہے. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈ میں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو ہمارا اگست میں دوبارہ لانچ ہونے جا رہا ہے. آپ اپنا آئیڈیا لے کر آئیں, ہم اس پہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام گرانٹ بھی فراہم کرے گا. گرانٹ فراہم کرنے کے ساتھ مختلف جو کمپنیز ہیں اس کے ساتھ آپ کو الائن کرے گا. تیسری بات جو میں نے لیپ ٹاپ کی بات کی نا, دونوں طرح سے لیپ ٹاپ, یہ لیپ ٹاپ کی وجہ سے پاکستان آج دنیا میں دوسری بڑی فری لانسر قوم ہے. یہ فائیور اور یہ تمام جو اس طرح کے پلیٹ فارم ہے وہاں پہ پاکستان کے نوجوان چھائے ہوئے ہیں.
اور میں بس آپ نوجوانوں کے لیے ایک وہ فہمیدہ ریاض کے وہ اشعار کے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ کھو بھی سکتا ہے, اس راہ میں راہزن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے, یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو نوجوانوں کو خود بھی کھڑا ہونا پڑے گا. بہت خوب, بہت خوب. تو حمزہ آج تو بڑی سیریس ٹاک ہوئی ہے اور چلتے ہیں موڈ کو تھوڑا سا لائٹر ٹون میں لے کر جاتے ہیں. اسی یوتھ میں آج ہمارے پاس ایک ٹیلنٹ بھی موجود ہے, بہت ہی خوبصورت آواز ہے, اور آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت گانا. السلام علیکم, میرا نام شیروز عامر ہے and I'm from لاہور. ساون بھی تو جائے بہروا, من میرا گھبرائے, من میرا گھبرائے, ایسو گئے پردیس پیا تم, چین ہمیں نہیں آئے, مورا سیاں مجھ سے بولے نا, مورا سیاں مجھ سے بولے نا, میں لاکھ جتن کر ہاری, لاکھ جتن کر ہار رہی, مورا سیاں مجھ سے بولے نا, مورا سیاں مجھ سے بولے نا. بات ہے, بہت خوبصورت آواز. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جماعت اسلامی سے کیسر شریف صاحب سیکرٹری اطلاعات موجود تھے, اور فہد شہباز صاحب پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پنجاب کے فوکل پرسن موجود تھے. ان کی قیادت کیا کرنے جا رہی ہے آپ نے جانا, لیکن سب سے پہلے ایک بریک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ پاکستان, اور اس پروگرام میں ہم نوجوان اور سیاست پر بات کر رہے ہیں. نجف, بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ نوجوان بہت مایوس ہیں سیاست سے بھی, سیاستدانوں پہ کی کیا کہیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاستدانوں کے حمزہ آپسی جھگڑے ہیں نا, اس سے بھی جو نوجوان ہیں کافی ڈاؤن ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو پھر بنا وقت کو ضائع کیے ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑی مہربانی جی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. سر بہت شکریہ. سر نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, سر نوجوان سیاست سے بھی مایوس ہیں, سیاست دانوں سے بھی مایوس ہیں. آپ کو لگتا ہے سر کہ ان کی یہ جو مایوسی ہے یہ کسی حد تک درست ہے؟ دیکھیں, وہ کیا کہہ سکتے ہیں, ساز بھی کبھی بہوتی والی بات ہے. کبھی ہم بھی نوجوان تھے, اور ہم بھی اپنے ٹائم پہ سیاستدانوں سے مایوس. میں جس فیملی سے ہوں, ہمارے فیملی میں سیاستدانوں کو ایک بہت برا کریکٹر سمجھا جاتا تھا, اور اس کی کچھ وجوہات بھی تھی. اگر ہم دیکھ لیں پاکستان کو آج کے تناظر میں دیکھ لیں, پاکستان وہ ملک ہے کہ جو 1970s میں, اور لیٹس پٹ اٹ لائک دس 1980s میں, چائنا سے, انڈیا سے, سنگاپور سے, ملیشیا سے, بنگلہ دیش سے, ان سب سے مالدار تھا. پاکستان میں کیا کچھ نہیں بنتا تھا, پاکستان کیا کچھ نہیں کرتا تھا. پاکستان کی ایئر لائنز دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی, اور دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائنز کو بنانے والی تھی. پاکستان کا اسٹیل مل دنیا کے بہترین پروجیکٹس میں سے ایک ہوتا تھا. سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بنگلہ دیش جو جن سے ہم 75% زیادہ مالدار تھے, آج وہ ہم سے 45% زیادہ مالدار ہے. چائنا اور انڈیا کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا, ان کو تو آپ بالکل چھوڑ جائیں. وہ ایئر لائنز جنہوں نے دنیا کی بہترین ایئر لائنز, ای کے کا مطلب تھا ایمریٹس ٹو کراچی, آج بھی اس کے نام میں کراچی, ای کے از ریفر ٹو کراچی. آج دیکھیے پی آئی اے کہاں کھڑی ہے. ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم ریٹروسپیکٹیولی جا کے دیکھیں تو ہماری پولیٹیشنز ہیں. اچھا, یہ پولیٹیشنز اکیلے نہیں ہیں, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے. جو یو این ڈی پی کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ کا مطلب پیسے والے نہیں ہیں یا پولیٹیشین نہیں ہے. پولیٹیکل ایلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈیسیژن میکنگ میں انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ جو طاقتور طبقہ ہے اس کو آپ نے ٹیکس سے باہر کر دیا ہے. سر جو غریب طبقہ ہے وہ اگر 2 مرلے کا بھی پلاٹ بیچے گا یا گھر بیچے گا, وہ ضرور
टैक्स देगा, लेकिन एक ताकतवर तबका जो है ना इस टैक्स से मुस्तस्ना है। सर, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अभी डिस्कस की है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पीटीआई पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने लोगों को और नौजवानों को बदतमीज़ कर दिया, अवेयर कर दिया, अब उन्हें सही गलत में फ़र्क आ गया, अब उन्हें समझ आ गई है कि निज़ाम के ख़िलाफ़ कैसे बात करनी है, और अगर कोई मिस्टेक्स आ रही हैं सिस्टम के अंदर जिन चीज़ों को दुरुस्त होने की ज़रूरत है तो उन पे बात करनी अगर उनको आ गई है तो ये कहीं ना कहीं कंसिडर की जा रही है बदतमीज़ी में, और सिखाने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो पीटीआई समझा जा रहा है। इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप? देखिए, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं ना। एक तो आप देख सकते हैं कि ये बदतमीजी है, लेकिन अगर हम जरा सा पीछे चले जाए, हिस्ट्री में देखें, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई है, क्या वो बदतमीज थे, या क्या वो लोग इस किस्म के लोग थे जो वो चीज़ देख सकते थे जो बाकी नहीं देख सकते? जो हम लेफ्ट विंग पार्टी कहते हैं या लेफ्टिस्ट कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो चेंज लेकर आना चाहते हैं सिस्टम में। अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो जितने भी बड़े चेंजेस जो लोग लेकर आए हैं वो बेसिकली उस जमाने के वो लोग थे जो बगावत वाले थे, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि यार आप लोग तो बगावत करते हो, दूसरे लफ्जों में बदतमीज हो। सही होता यह है कि वो कहते हैं आईज डजंट सी व्हाट द माइंड डजंट नो। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो लीडरशिप है ना उनमें 90% मेरे लिहाज से मैं अनपढ़ तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनको बाशऊर नहीं कहता। सही, पढ़ा लिखा आदमी भी जाहिल हो सकता है। सर, इस बारे में हमें बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार इक़्तिदार में आप आए हैं, तो आप लोगों को बताइए कि गुज़िश्ता 2 अदवार से आपने नौजवानों के लिए क्या इंट्रोड्यूस करवाया, कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए जो कामयाब भी हुए? जब हम बात करप्शन की करते हैं ना, करप्शन की बात करते हैं, इसमें मैं खाली गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, ठीक है? मैं इसको ब्लेम करता हूं उस चौकीदार को भी, उस चपड़ासी को भी, उस लोगों को भी, और मेरी नज़र में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो तनख्वाह ली जाती है वो काम ना करने की है, और जो रिश्वत ली जाती है वो काम करने की है। जब तक रिश्वत नहीं होगी, और पाकिस्तान का माहौल जो है ना ये बना ही 2 नंबर लोगों के लिए। अगर आप रिश्वत दे सकते, अगर आप सिफारिश करवा सकते तो आप आगे जा सकते हैं। अगर आपके पास ये 2 चीजें नहीं, और ज्यादातर शरीफ लोगों के पास ये 2 चीजें नहीं होती, तो वो बेचारे आगे जा ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही गलत तरफ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही वो है। अब इस सिस्टम को ठीक करना है। इस सिस्टम के लिए मेरी नज़र में बीइंग अ डॉक्टर, मेरी नज़र में ये मेडिसिन से आगे निकल चुका है। इसके लिए एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होनी पड़ेगी जो सख्त भी होगी, जिसमें हो सकता है कहीं उंगली काटनी पड़े, हो सकता है कहीं स्किन ग्राफ्ट करना पड़े, हो सकता है कहीं कुछ करना पड़े, लेकिन दिस वुड बी अ सीरियस थिंग, और इसके लिए हम सबको तैयार होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, इस दफा का बजट बड़ा मुश्किल बजट था, मुश्किल फैसला था, लेकिन अच्छा होता कि हम चाहे जिस लिहाज से होते, हम पार्लियामेंटेरियन ये कह देते कि यार हम लोग, या हुकूमत ये कह देती कि हम अपना जो एक्सपेंसेस है वो 80% स्लैश कर रहे हैं। हम ये जो 25 से 30 फ्लाइट्स दे दी हैं, आप 25 के 25 खत्म कर देते। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। नौजवान हमारी कौमी सियासत का नर्म चारा ही रहेंगे या हमारे कल के मेमार बनेंगे, ये फैसला नौजवानों को खुद ही करना होगा। यूथ पाकिस्तान सियासी शऊर की पहली सीढ़ी है, क़यादत की बेहतर इंतखाबात का ये वाहिद प्लेटफॉर्म। यूथ पाकिस्तान नौजवानों में फैली मायूसी का जवाब और उम्मीद का पैगाम है। एक बेहतर पाकिस्तान के लिए हमारे साथ चलिए। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या मजीद देखना चाहते हैं। देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।